أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. یہ سورہ نساء 14 پارے کی آیت نمبر 4 ہے. اس آیت میں مہر کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے. عرب میں حق مہر سے متعلق عورتوں پر کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے. کبھی یہ ظلم تو لڑکی کے اولیاء خاوند سے مہر وصول کر لیتے تھے لیکن لڑکی کو نہیں دیتے تھے، اور کبھی خاوند تاوان سمجھ کر بیوی کو دیتا اور پھر بیوی سے زبردستی وہ مہر معاف کراتا. اس ظلم اور ستم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو تم ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. پھر اگر وہ اس میں سے اپنی خوشی سے معاف کر دیں تو اب تم خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. اس آیت کریمہ سے کئی باتیں واضح ہوئی. خلاصہ تمام کی تمام باتوں کا یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد شوہر پر شرعی طور پر کئی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. یا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ شوہر پر شرعی طور پر کئی سارے حقوق لازم ہو جاتے ہیں. ان میں سے سر فہرست سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے عورت کو اس کا مہر ادا کیا جائے. اب رہی یہ بات کہ یہ مہر کتنا ہونا چاہیے اور کیا یہ مہر واقعتاً ادا کرنا چاہیے یا صرف ایک فارمیٹیز ہے، ایک کاغذی کارروائی ہے. تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد وہ آدمی دل سے اس مہر کو ادا کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ عورت کے قریب جاتا ہے اور ازدواجی حق ادا کرتا ہے، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس حال میں کہ وہ زانی کہلائے گا. الیاذ باللہ، وہ زانی ہوگا کہ جس نے نکاح کیا اور نکاح کر کر مہر مقرر کیا اور دل میں شروع سے نیت یہ تھی کہ مجھے ادا نہیں کرنا ہے. تو گویا کہ یہ آدمی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ بدفعلی کا ارتکاب کر رہا ہے. اس پر مواخذہ اور پکڑ ہوگی اور اس کو سزا ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہر ادا کرنا یہ شوہر کے ذمہ حق ہے، اور بالکل اسی طریقے سے یہ شوہر کے ذمہ حق ہے کہ جس طریقے سے کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو قرض کے بعد اس آدمی کو اس کا قرضہ ادا کرنا شرعاً لازم اور ضروری ہے. تو یہ بھی گویا کہ ایک طریقے سے قرض ہے، اور اس قرض کو جب تک ادا نہیں کرے گا اس کی گردن پر یہ لازم رہے گا. اب بات یہ کہ یہ مہر کتنا ہونا چاہیے، تو شریعت نے زیادہ سے زیادہ مہر کی تو کوئی مقدار متعین نہیں کی. البتہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ مقرر ہے. حدیث میں ہے لا مہر لأقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرتے وقت عورت یہ کہتی ہے کہ بھئی میں تم سے نکاح کر رہی ہوں لیکن مجھے مہر نہیں چاہیے، تو پھر کیا خیال ہے، مہر اس کو ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ نہیں بتا رہا. عورت کہتی ہے مجھے مہر نہیں چاہیے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت چاہے انکار کرے تب بھی اس عورت کو مہر مثل دینا ہوگا، مہر مثل دینا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہر
میں ایک اصولی جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں آپ رکھیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت موٹی سی بات ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے. مہر عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ مہر عورت کے لیے ایک اعزازیہ ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ مہر یہ عورت کی قیمت نہیں ہے، یہ عورت کا اعزازیہ ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نکاح پڑھاتے ہیں، طرح طرح کے کیس سامنے آتے ہیں. اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10,000 روپے مہر مقرر ہوتا ہے، 15,000 مقرر ہوتا ہے. تو میں ہر ایک کو تو نہیں کہتا، ہمارے جو اکابرین تھے وہ تو اتنے کم مہر میں نکاح ہی نہیں پڑھاتے تھے. اب اگر ہم بھی نکاح پڑھانا چھوڑ دیں تو پھر ہماری فیس ماری جائے گی، تو ہم تو پڑھا دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے. لیکن بعد میں اگر سامنے والا کوئی بے تکلف ہے تو اس کے سامنے مسئلہ بھی ذکر کر دیتے ہیں اور اس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ بڑے شرم کی بات ہے، شادی میں تم 50,000 کا سوٹ بنا رہے ہو، 60-70,000 کا تم سوٹ بنا رہے ہو، 30,000 کے سلیم شاہی جوتے پہن رہے ہو، اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ٹوپے اور کھلے خرید رہے ہو، اور شرم نہیں آتی؟ 15,000 روپے مہر دے رہے ہو. عورت جو ہے وہ کوئی ٹیشو پیپر ہے؟ عورت کا کوئی اعزاز نہیں ہے؟ تو عورت کو آپ اعزازیت دے رہے ہیں تو اپنی شان کے مطابق دیں. وہ کوئی گری پڑی چیز تھوڑی ہے. اس نے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ رہی ہے اور آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، تو یہی اس کا اعزاز ہے، اس کا یہی اکرام ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مہر جو ہے وہ عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کا اعزازیہ، یہ عورت کا اعزازیہ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں اس میں بڑی افراط و تفریط ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ نکاح فارم پر بہت بڑی رقم لکھوا دیتا ہے، جی 4 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے. تو وہ وعید یاد رکھے جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کی. یا میں زیادہ مہر اس لیے مقرر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو کہ جی اس نے جو ہے وہ اتنا بڑا مہر دیا ہے، اور پھر بعد میں جا کر بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے معصوم سا چہرہ بنا کر کے، دیکھو خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو. یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے. تو بھائی آپ اتنا مہر مقرر کرو کہ جتنا آپ کی قدرت ہو اور آپ دینے کی نیت اور ارادہ رکھتے ہو، اور اس کو پہلی فرصت میں آپ کو لازمی ادا کرنا ہے. آپ ادا نہیں کریں گے تو سب سے پہلے جب آپ کا انتقال ہوگا اور انتقال کے بعد جب آپ کی وراثت تقسیم ہوگی، اس میں اگر آپ نے مہر نہیں دیا تو سب سے پہلے وہ مہر بھی آپ کو آپ کے مال میں سے مہر ادا کیا جائے گا. یہ بھی مسئلہ ہے، معاف بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ایک عورت یہ کہتی کہ جی میں نے مہر معاف کر دیا، تو یہاں پر جیسے کہ آیت میں آ رہا ہے کہ میں نے مہر معاف کر دیا، تو معاف ہو جائے گا؟ عورت اگر یہ کہتی ہے، اب یہ عورتیں بھی میری باتیں سن رہی ہیں، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ گھر میں جا کر یہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے، بھئی تم نے تو ابھی تک دیے ہی نہیں ہے، لکھوایا تو تھا تم نے کہ 4 تولے سونے کا سیٹ اور فلانا اور دھماکہ، اور ابھی تک کچھ بھی نہیں دیا. خیر، تو عورت اگر یہ کہتی ہے کہ جی میں نے معاف کر دیا، تو اس زبانی کہنے کا اعتبار نہیں ہے، اس زبانی کہنے کا اعتبار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ عورت دل سے معاف کر رہی ہے یا شرم شرمی میں معاف کر رہی ہے، یہ کسی دباؤ کے تحت معاف کر رہی ہے، یہ نہیں پتا. تو اس کا طریقہ جو ہے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی یہ عورت طیب دل سے معاف کر رہی ہے، خوش دلی سے معاف کر رہی ہے، تو یہ مہر تم اس کے ہاتھ میں دے دو. اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس کے بعد اگر وہ آپ کو دینا چاہتی ہے تو آپ، میرا تو خیال ہے ایسا تو بہت مشکل ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. آپ مہر جو ہے وہ عورت کے ہاتھ میں دے دیں. اب اگر وہ کہتی کہ جی مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو آپ مل گئے، یہ میرے لیے بہت ہے، ان چیزوں کی مجھے کیا ضرورت ہے، آپ ہوں گے تو سب چیزیں ہو جائیں گی، اور پھر وہ آپ کو معاف کر دیں، یہ ہے طیب نفس، یہ ہے خوش دلی سے مہر معاف کرنا. اب آپ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں دے ہی نہیں رہے اور آپ زبردستی کر رہے ہیں یا دباؤ کے تحت معاف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس لیے مہر کو، جو لوگ مہر ادا نہیں کر رہے انہیں مہر ادا کرنا چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے.
اور عورت کی شان کے مطابق مہر دینا چاہیے، اور مہر ایسا ہونا چاہیے. اور اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اچھا لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے معلوم ہو گئے، کہتے ہیں کہ جی مہر فاطمی جو ہے وہ لکھ دیں. اچھا بھائی ہم تو لکھ دیتے ہیں مہر فاطمی. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مہر فاطمی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں. کیا ہے؟ 500 روپے. 500 روپے 500 روپے مہر فاطمی ہے. یاد رکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ مہر فاطمی رکھنا چاہتے ہیں، سنت بھی ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے بہت اچھی بات ہے. مہر فاطمی کتنا ہے؟ مہر فاطمی 131 تولہ 3 ماشا چاندی کی رقم. یاد رہے گا، 131 تولہ 3 ماشا چاندی کی جو رقم بنتی ہے وہ اس زمانے میں مہر فاطمی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ کی 2 جلد میں یہی تحقیق فرمائی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حوالہ بھی میں نے دے دیا آپ کو. اور اگر آج کے حساب سے چاندی کیا حساب ہے مجھے نہیں معلوم، تو میرا خیال سے تقریباً یوں سمجھیں کہ 3.5 پونے 4 لاکھ روپے کے قریب تقریباً یہ مہر فاطمی بنتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی حیثیت دی ہے بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا اور اجر ملے گا، تو یہ مہر فاطمی دے. لیکن اگر مہر فاطمی کی گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم مناسب انداز سے مہر ہونا چاہیے، مناسب انداز سے. چلے جی ابھی تو آگے مجھے 2-3 مسائل اور ذکر کرنے دیں، لیکن بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی